بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اے ایمان والو، تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں جیسے تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ۔ روزہ دین اسلام کا ستون ہے، اس کے بغیر ایک مسلمان کا دن مکمل نہیں ہوتا۔ محترم ناظرین، اس ویڈیو میں آپ کو بتایا جائے گا کہ وہ کون سے 9 لوگ ہیں کہ اگر وہ روزہ نہ رکھے تو انہیں کچھ گناہ نہیں ہوگا، یعنی ان لوگوں کو رمضان کے روزے نہ رکھنے پر چھوٹ ہے۔ ہر مسلمان مرد اور عورت جو بالغ ہو اور اپنے ہوش حواس میں ہو، اس پر رمضان کے روزے فرض ہیں، یعنی کہ ان کے لیے رمضان کے مکمل روزے رکھنے ضروری ہیں، اور اگر وہ ان کا انکار کرے تو گویا وہ کفر میں ہے، اور بلا وجہ روزہ چھوڑنا گناہ بھی ہے۔ لیکن کیا آپ جانتے ہیں کہ 9 لوگ ایسے بھی ہیں جن پر رمضان کے روزے رکھنے کی چھوٹ ہے؟ یہ 9 لوگ رمضان کے روزے چھوڑ بھی سکتے ہیں۔ نمبر 1، بیمار آدمی۔ سب سے پہلے جو روزہ چھوڑ سکتا ہے وہ ہے بیمار آدمی، جو بہت سخت بیمار ہو اور روزہ چھوڑ سکتا ہے۔ اگر اس کے روزے رکھنے کی حالت نہیں ہے، بیماری سے مراد چھوٹی موٹی بیماری نہیں ہے، سر کا درد، گھٹنوں میں درد یا کسی کو سردی میں زکام لگنا، ایسے بیماری میں روزہ چھوڑنا بالکل بھی جائز نہیں ہے۔ بیماری سے مراد وہ بیماری ہے جس میں جان جانے کا خطرہ ہو۔ نمبر 2، حاملہ یعنی پریگننٹ عورت۔ اگر کوئی عورت حاملہ ہو اور اس کے پیٹ میں بچہ ہو اور روزے رکھنے کی وجہ سے اس کو یا اس کے بچے کو جان جانے کا خطرہ ہو تو ایسی عورت روزہ چھوڑ سکتی ہے، اس کے لیے کوئی گناہ نہیں ہے۔ لیکن یاد رہے، جب اس کی صحت ٹھیک ہو جائے تو وہ اپنے اس روزے کو قضا کر سکتی ہے۔ نمبر 3، زیادہ بڑھاپا آنا، یعنی اگر کوئی شخص بہت زیادہ بوڑھا ہو چکا ہے اور اپنی عمر کی آخری پڑاؤ میں پہنچ چکا ہے اور بڑھاپے کی وجہ سے وہ بیٹھ بھی نہیں سکتا اور روزے رکھنے کی وجہ سے، بھوکے رہنے کی وجہ سے اس کے جان جانے کا خطرہ ہے، تو ایسا شخص بھی روزے چھوڑ سکتا ہے، اس کے لیے بھی کوئی گناہ نہیں ہے۔ لیکن اگر وہ زیادہ بوڑھا نہیں ہے اور روزے رکھنے کی ہمت رکھتا ہے لیکن پھر بھی اس نے روزے نہیں رکھے تو یہ اس کے لیے گناہ ہے۔ نمبر 4، دودھ پلانے والی عورت۔ یہاں پر ایک بات واضح کر دی جائے کہ پہلے زمانے کی عورتیں دودھ پلانے کا کام کیا کرتی تھیں۔ وہ لوگوں کے بچے کو اپنے ساتھ لے جایا کرتی تھیں اور 2 یا 2.5 سال کے لیے ان کے بچوں کو دودھ پلایا کرتی تھی، اور انہیں دائیاں کہا جاتا تھا۔ ایسی عورتوں کے لیے رمضان کے روزے نہ رکھنے کی چھوٹ ہے جو بچوں کو دودھ پلاتی تھی۔ لیکن چونکہ اب ایسا زمانہ نہیں رہا، لہٰذا ایسی مائیں جو اپنے بچوں کو دودھ پلاتی ہیں اور ڈاکٹر نے انہیں یہ کہا ہو کہ ان کے روزہ رکھنے کی وجہ سے ان کو یا ان کے بچے کو خطرہ ہے، تو ایسی عورتوں کو بھی روزہ نہ رکھنے پر کوئی گناہ نہیں ہے۔ لیکن یاد رہے، ایسی عورتوں پر بھی بعد میں روزوں کی قضا واجب ہوگی۔ نمبر 5، پاگل یا دیوانہ شخص، یعنی 5واں شخص وہ ہے جس کا ذہنی توازن خراب ہو چکا ہو اور وہ پاگل یا دیوانہ ہو چکا ہو اور جو اپنے آپ سے باہر ہو چکا ہو اور جو بہکی باتیں کرتا ہو اور جو اچانک بے ہوش ہو جاتا ہے، ایسے شخص پر بھی روزہ جائز نہیں ہے۔ یعنی اگر ایسا شخص روزہ نہ رکھے تو اسے کوئی گناہ نہیں ہوگا، لیکن اگر وہ شخص بعد میں ٹھیک ہو جاتا ہے تو اس کو چاہیے کہ وہ اپنے روزوں کو قضا کر لے۔ نمبر 6، حیض اور نفاس والی عورتیں، یعنی ایسی عورتیں جن کے ماہانہ پیریڈز چل رہے ہوں۔ رمضان میں اگر کسی عورت کو حیض آتا ہے، ان کے حیض کے دنوں میں وہ روزہ چھوڑ سکتی ہے، اور اگر کسی عورت نے بچے کو جنم دیا ہو اور ابھی اس کا خون نکلنا بند نہ ہوا ہو تو ایسی عورتوں کو نفاس والی عورتیں کہا جاتا ہے۔ ایسی عورتوں پر بھی روزے چھوڑ دینا جائز ہے۔ یہاں پر ایک بات آپ کو واضح بتاتے چلوں کہ پہلے بیان کیے گئے 5 لوگ اگر روزہ رکھ بھی لیتے ہیں تو ان کے روزے قبول ہو جاتے ہیں، لیکن اگر نفاس یا حیض والی عورت روزہ رکھے گی تو ان کے روزے قبول نہیں ہوں گے، ان کو سخت گناہ ہوگا۔ ایسی عورتوں کے لیے یہ جائز ہے کہ بعد میں جب پاک ہو جائے تو اپنے چھوڑے ہوئے روزوں کو پورا کر لے، مطلب قضا کر لے۔ نمبر 7، مسافر شخص۔ اگر کوئی شخص سفر میں ہے، اس کے لیے بھی روزہ نہ رکھنے کی چھوٹ ہے۔ اگر رکھ لیتا ہے تو ثواب ہوتا ہے، ورنہ نہ رکھنے پر گناہ نہیں ہے۔ لیکن ایک بات واضح کرتی چلوں کہ سفر سے مراد 82 کلومیٹر سے زیادہ سفر ہے۔ اگر وہ شخص طے کر رہا ہے 82 کلومیٹر سے زیادہ سفر، تو پھر اس کے لیے روزہ چھوڑنا جائز ہے۔ اگر اس سے کم مسافت پر ہے
تو وہ روزہ رکھ سکتا ہے، بلکہ اسے ضرور رکھنا چاہیے۔ نمبر 8، ایسا شخص جس کی جان جانے کا خطرہ ہو۔ مطلب اگر کوئی شخص کسی شخص سے کہے کہ اگر تم نے روزہ رکھا تو میں تمہاری گردن اڑا دوں گا یا تمہیں جان سے مار دوں گا، تو ایسے شخص پر روزہ نہ رکھنے کی بھی چھوٹ ہے، اور یہ شخص بھی اس کے جان جانے کا خطرہ نہ ہو، اپنی حالت سے باہر آ جائے تو اس کے لیے بھی روزوں کی قضا واجب ہے۔ نمبر 9، نابالغ بچہ۔ جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں کہ ہر بالغ مرد عورت پر روزہ فرض ہے، لیکن جو نابالغ ہو اور ناسمجھ ہو اس پر روزہ فرض نہیں ہے۔ اسی طرح اگر کوئی نابالغ بچہ روزہ نہیں رکھتا تو اس کو کوئی گناہ نہیں ہے، اسے روزہ نہ رکھنے کی چھوٹ ہے۔ لیکن اگر کوئی بچہ 10 سال کی عمر کو پہنچ جائے تو اسے چاہیے کہ وہ روزہ رکھے، اگر وہ روزہ رکھنے کی طاقت رکھتا ہو۔ تو ناظرین، امید کرتی ہوں کہ آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو پسند ہو تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ساتھ میں دیے گئے بیل آئیکن کو بھی دبا دیں۔ انشاءاللہ تعالی ملتے ہیں پھر اگلی ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔ اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا۔